درکار ہے. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور آج 5ویں شب لگ گئی ہے. ماہ محرم شریف کی 5ویں شب لگ چکی ہے. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم تھوڑی جو ہے آپ کو اہم گفتگو خلفائے راشدین کے تعلق سے سمجھائیں اور پھر آگے اپنے کارواں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ ہمیشہ ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں اور صدیق اکبر کی محبت رسول کا آپ نے ہمیشہ جائزہ لیا ہے. صدیق اکبر کے علم کا، صدیق اکبر بہت بڑے عالم دین تھے، آپ حافظ تھے، آپ جو ہے بڑے مفکر تھے، مدبر تھے اور بہت حکمت کے ماہر تھے. پورے عرب میں آپ کا بڑا رسوخ تھا، آپ کا دبدبہ اور راق تھا. آپ چھوٹے موٹے خاندان سے نہیں، بنو تمیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور مکہ معظمہ میں آپ کو بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. ہر انسان آپ کا کہنا مانتا تھا اور آپ کی بات کی اہمیت رکھتا تھا. کون صدیق؟ وہ صدیق اکبر جنہوں نے ہر جگہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ملک شام میں خواب دیکھا تو دوڑ کر نبی کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، راہب نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ شہر مکہ میں ایک آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور اس نبی کے آپ پہلے خلیفہ بنیں گے. محبت سے بولو. نبی کا نام سن کر اب تجارت میں بھی دل نہ لگا. ملک شام سے جیسے ہی واپس آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، نبی کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کوئی تردد نہیں، کوئی جو ہے ایسا نہیں کہ آپ مجھے معجزہ دکھائیں یا کوئی ایسی جو ہے آپ سمجھائیں کہ میں آپ کا کلمہ پڑھوں. حضور کو دیکھتے ہی صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا اور جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. آپ نے کبھی غیر معبودوں کے سامنے آپ نے سر نہیں جھکایا. اللہ کی وحدانیت کو مانتے رہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا اور جس دن سے نبی کا کلمہ پڑھا پھر حضور کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. ہر جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. جہاں بھی نبی ہے وہاں صدیق ہے، جہاں صدیق ہے وہاں نبی ہے. یہ یاری علی مشہور ہو گئی. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب ہمارا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، آپ کے لایا ہوا کلام سچا ہے تو ہم چھپ کر عبادت کب تک کریں؟ آؤ آج خانہ کعبہ میں عبادت کریں گے. حضرت صدیق اکبر کے کہنے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خانہ کعبہ اور حرم شریف کے اندر جو ہے قدم رکھا. حضرت صدیق اکبر نے تقریر شروع کر دی اور نبی کریم کی فضیلت اور ان کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، اسلام کی عظمت بیان کرنا شروع کی. اتنا سننا تھا کہ جتنے بھی قریش کے قبیلے والے تھے اور مکے کے کافر تھے سب جو ہے نبی اور صدیق اور جتنے ساتھی سے سب پر ٹوٹ پڑے اور اس قدر جو ہے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی اور ساتھ ہی صدیق اکبر کو اتنا سختی سے جو ہے آپ پر اتنی سختی کی گئی اور اس قدر جو ہے آپ کو زخم لگایا گیا کہ آپ وہیں بے ہوش ہو گئے. حرم شریف میں بے ہوش ہوئے. آپ کے خاندان والے آپ کو اٹھا کر اپنے گھر لے کر آئے اور لے کر آنے کے بعد ابھی صدیق کو ہوش نہیں آیا. آپ کی تیمارداری میں علاج میں پورا گھر لگا ہوا ہے کہ صدیق اکبر کو کس طرح جو ہے ہوش میں لایا جائے. آپ کی ماں آپ کی جو ہے تیمارداری کر رہی ہے، گھر کے لوگ آپ کا علاج کر رہے ہیں. صدیق اکبر جو ہے صبح سے شام ہو گئی ہوش میں نہیں آئے. شام کا وقت قریب تھا، ابھی سورج ڈوب چکا تھا. اب صدیق اکبر کو ہلکا سا ہوش آیا. جیسے ہی ہوش آیا آپ نے نہ پانی مانگا، نہ آپ نے کھانا مانگا، نہ ماں کو یاد کیا، نہ باپ کو یاد کیا. آپ نے جو ہے عرض کیا میرے نبی کیسے ہیں، میرے رسول کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں.
سارے لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے کہ دیکھو یہ ہوش میں آنے کے بعد بھی نبی کو نہیں چھوڑ رہا ہے، انہی کی وجہ سے تکلیفوں میں گرفتار ہوا اور انہی کو یاد کر رہا ہے۔ ان کی ماں سے کہا گیا اب اسے کھانا کھلاؤ، اسے پانی پلاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اور سارے لوگ اٹھ کر جو ہے قبیلے کے سارے لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لو۔ صدیق اکبر نے فرمایا جب تک اپنے نبی کا دیدار نہ کر لوں، ایک نظر حضور کو جب تک نہ دیکھ لوں، میں ایک دانہ بھی اپنے حلق کے نیچے اتار نہیں سکتا۔ جاؤ پوچھو میرے نبی کیسے ہیں، کیونکہ ماں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، مگر بیٹے کی محبت میں وہ سب برداشت کر رہی تھی۔ کہا جاؤ عمر کی بہن سے پوچھو جا کر کے میرے نبی کیسے ہیں۔ ام جمیل نام ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن کا، فاطمہ ام جمیل۔ ان کی ماں رات کی تنہائی میں ام جمیل کے پاس گئی، کہا تمہیں پتا ہے میرا بیٹا کھانا نہیں کھا رہا، صبح سے اب ہوش میں آیا ہے، زخمی ہے، اٹھ نہیں پا رہا، خدارا بتاؤ نبی کیسے ہیں۔ ام جمیل کلمہ پڑھ چکی تھی مگر اپنا کلمہ چھپائے ہوئے تھی عرب کے کافروں سے، کہ جس کو بھی پتا چلتا کہ یہ لوگ کلمہ پڑھے ان کے ساتھ سختی کی جاتی تھی۔ فرمایا میں انہی کے پاس جا کر بتاؤں گی کہ نبی کیسے ہیں، محبت سے بولو۔ ام جمیل صدیق اکبر کی والدہ کے ساتھ گھر میں تشریف لائی۔ صدیق اکبر نے کہا بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ ام جمیل نے اشارہ کیا تمہاری ماں موجود ہیں، جان نہ جائے کہیں کہ میں بھی مسلمان ہو گئی۔ کہا ان کی فکر مت کرو، بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں۔ کہا الحمدللہ حضور خیریت سے ہیں۔ کہا اب تو کھانا کھا لو۔ کہا جب تک دیدار نہ کر لوں جب تک کھانا نہیں کھا سکتا۔ ام جمیل اور آپ کی والدہ حضرت صدیق اکبر کو اسی سچویشن میں، اسی حالت میں، زخم کے حالت میں پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ دار الارقم میں ارقم صحابی کے مکان پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہیں آ کر سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر ملاقات کے لیے اندر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی نبی کے چہرے پہ نظر پڑی کہ آقا کا خیریت ہے، کلیجے سے لگ کر آقا کو خوب روئے۔ اللہ کے نبی بھی صدیق کو سینے سے لگا کر آنکھوں سے آنسو بہانے لگے۔ دو یار آپس میں ملے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر صدیق اکبر نے فرمایا، عرض کرتے ہیں آقا میری ماں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، حضور میری ماں کے لیے دعا فرما دیں کہ میری ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ میں نہیں دیکھ سکتا کہ بیٹا جنت میں جائے قیامت کے دن اور ماں جہنم میں جائے۔ یہ فکر تھی صدیق اکبر کی۔ آج ہر انسان کی یہ فکر ہونا چاہیے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ماں باپ بھی نمازی ہوں، اور اگر ماں باپ نمازی ہے تو اولاد بھی نمازی ہو، شوہر نمازی ہے تو بیوی کو بھی نمازی بنائے، اور اگر بیوی نمازی ہے تو شوہر کو بھی نماز کی طرف راغب کرے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن بہت سخت امتحان دیا جائے گا۔ صدیق اکبر کو ماں کا درد ہوا۔ آپ نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری ماں جو ہے جہنم میں جائے۔ آقا دعا فرما دیجیے۔ حضور نے صدیق اکبر کی ماں کے لیے دعا فرمائی۔ نبی کی دعا ہے، نبی کی دعا ہے، لبوں سے نکلی۔ صدیق اکبر کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے۔ اثر دیکھیے دعا کا، پیغمبر ایک ہلکی سی لب ہلا دے برسوں کا کام بن جائے گا۔ اس لیے اللہ کو تو منانا ہی ہے، پہلے حضور کو منا لو، حضور مان گئے
سبحان اللہ، بے شک حضور کو منا اور یہ صدیق اکبر. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی. غار ثور میں سرور کائنات کے ساتھ 3 دن 2 راتیں آپ نے قیام فرمایا. سانپ کے بل میں آپ نے اپنا پیر رکھ دیا اور بتا دیا جان سے زیادہ جو حضور سے پیار کرے گا وہی سچا مسلمان. جان سے زیادہ پیغمبر سے محبت. سانپ کے بل میں پیر رکھنا آسان ہے. 500 سال پرانا سانپ اسی غار کے اندر بیٹھا تھا. 500 سال پرانا. توریت و زبور اور انجیل میں نبی کا ذکر سن لیا تھا سانپ نے. سانپ بھی ذکر سنتا تھا اور انسان کو ذکر سننے کا وقت نہیں. اور اسی دن سے اس بل میں بیٹھا تھا. اس نے سن لیا تھا کہ آخری نبی یہاں سے گزر کے مدینہ جائیں گے اور اس غار میں 3 دن قیام کریں گے. تو سانپ نے سوچا میں بھی اس نبی کا دیدار کروں گا. بیٹھا ہے اور وہیں بیٹھا رہا. اور جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے، اب حضور جانے ہی والے تھے، آگے کا سفر شروع ہی کرنے والے تھے. بڑا تفصیلی واقعہ ہے یہ. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں کہ غار میں اور کیا کیا ہوا. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ سارے بل پوری غار کو صاف کر کے چادر سے جو بل رہ گیا تھا، کپڑا ختم ہو گیا تھا، اس پر صدیق نے اپنے پیر کی ڈیری رکھ دی. یہ جذبہ سب کو نہیں ملتا. اور سانپ نے بھی سوچا بھی یہ نکلنے والے ہیں. اور صدیق کیا کر رہے ہو؟ تم بھی نبی کے یار ہو، میں بھی نبی کا یار ہوں. تم دیکھ رہے ہو اور تم تو ان کے ساتھ رہتے ہو. ابا بکر ہلکے سے چاٹ کر اپنی زبان سے جو ہے سانپ نے سوچا صدیق پیر ہٹا دیں گے. اب تو صدیق نے اور پیر جام کر دیا کہ اندر خطرہ ہے، کہیں میرے حضور کو نہ ڈس لے. اور جب صدیق اکبر نے قدم نہیں ہٹایا، اپنا پیر نہیں ہٹایا، تو سانپ نے مجبور ہو کر صدیق سوری اب میں کھڑتا ہوں، اس لیے کہ یہ چلے گئے تو پھر ختم. ڈس لیا مگر پیار سے ڈسا. الگ الگ طرح کا ڈسنا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسا ڈس لیتے ہیں کہ منہ سے پانی بھی کوئی نہیں پڑتا. اور سانپ کا ڈسا تو بچ جاتا ہے، انسان کا ڈسا نہیں بچ رہا. ڈسا تو پھر آپ کو زخم جو ہے آپ کا درد بڑھتا گیا. اور جب درد بڑھا آپ نے پیر نہ ہٹاتے ہوئے بھی اچانک پیر ہٹ گیا. اور جب پیر ہٹا سانپ باہر نکلا، حضور کے چہرے کا دیدار کیا، سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سلام کر کے سانپ چلا گیا. صدیق کا درد بڑھتا گیا. حضور کو جگایا نہیں. آنسو آنکھ کے صدیق اکبر کے چہرہ رسول پر گرے. وہ آنسو بھی کتنے قیمتی تھے کہ زمین پہ نہ گرے، انہیں گرنے کا موقع بھی ملا. جو محبت رسول میں آنسو گرتے ہیں، فرشتے انہیں جو ہے جنت کے پیالوں میں اٹھا لیا کرتے ہیں. وہاں صدیق اکبر کے چہرے کے صدیق کے آنسو نبی کے چہرے پر گرے. مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب نبی نے آنکھیں کھولی کہا کیا بات ہے صدیق، کس غم میں رو رہے ہو؟ حضور سب جانتے ہیں، پوچھ رہے ہیں خالی. کہا کچھ نہیں آقا، بس سانپ نے ڈس لیا، درد بڑھ گیا ہے. ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، حکیموں کا حکیم،
طبیبوں کا طبیب 7 صدیق کے موجود ہیں. وہ کوئی ڈاکٹر ہے جو ایک بار دوا دے کے کہتے ہیں کل پھر آنا، پرسوں پھر آنا، نرسوں پھر آنا، یہ چیک اپ کراؤ، وہ چیک اپ کراؤ. اسے ڈاکٹر نہیں کہا جاتا، انہیں حجام کہا جاتا ہے. ڈاکٹر تو وہ ہوتا ہے ایک بار دوا دے دے پھر کہے جاؤ اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. بناؤ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، مگر ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد عاشق رسول بھی ہونا چاہیے تاکہ ہاتھ لگاتے ہی مریض کو شفا مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے دعا میں دہن لگایا، سارا درد ختم ہو گیا. سبحان اللہ. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سبحان اللہ. جی وہ ڈبے ابے لے کے نہیں چلتے، وہ 5 کلو پیکٹ لے کے نہیں چلتے، وہ آلے لٹا کے نہیں چلتے. وہ مالک کونین ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. جو بھی نبی کے در پہ گیا ہے جھولیاں بھر کے لوٹا. اور پھر وہاں سے وہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا. صدیق اکبر نے ہر جگہ نبی کا ساتھ دیا ہے. جب بات آئی ہے نوٹ کی، یاد رکھنا دین کا کام ہمیشہ چندے سے ہوا ہے. بغیر چندے کے دین کا کام ہوا ہی نہیں. کچھ لوگ ایک دم بزم ہو جاتے ہیں، دیکھو جب دیکھو چندہ 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 چندہ. تم بھی تو فجر میں اللہ سے مانگتے ہو دے 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 دے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. پھر اللہ کہے کیا بار بار مانگتا ہے؟ تو تم مانگتے ہوئے نہیں تھکتے اور دے کر تھک جاتے ہو. مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال میں راہ خدا میں کچھ نکالنا پڑے، دیا کرو. یہ سنت صحابہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جنگ تبوک کا موقع ہے. مدینے میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، مکے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. ساری جنگیں اسلام کی مدینے میں ہوئی. اور جن جنگوں میں میرے نبی خود گئے ہیں صحابہ کے ساتھ، انہیں ان جنگوں کو غزوہ کہتے ہیں، غزوات. اور جن میں حضور نہیں گئے تھے، صحابہ کو روانہ کر دیا سپاہی بنا کر، اسے سریہ کہتے ہیں. تبوک کا موقع آیا، میرے آقا نے فرمایا، نماز کے بعد اعلان فرمایا حضور نے، جس سے جو ہو سکے میرے صحابہ اسلام کے لیے جنگ کا سامان جمع کرنا ہے. گھوڑے کوڑے، تیر و تلوار، نیزے اور بھالے. اور ہمارے پاس اس وقت بیت المال میں کچھ نہیں ہے، تو جس سے جو ہو سکے راہ خدا میں لا کر کل صبح فجر کی نماز کے بعد یہاں جمع کر دے. سب صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق راہ خدا میں لا کر دیا. فاروق اعظم نے آج سوچ لیا تھا آج سب سے آگے میں بڑھوں گا. محبت سے بولو. اور ہم لوگوں کی جیب سے صرف 10 روپے نکلتے ہیں، وہ بھی جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھتے ہیں کہیں بڑی نوٹ نہ نکل جاتی، ایسا دیکھتے وہی سارا حساب کر لیتے. اور باقاعدہ گھر سے 10-20 روپیہ اوپر ڈال کے لاتے، کہیں بڑی نوٹ نہ غلطی سے چلی جائے تو 1 ہفتے بخار آ جائے. اور وہ بھی نوٹ دیتے رہے، اتنی سڑی گلی، ہاتھ میں ایک دم چپکی، اس میں بدبو آتی، سارا پسینہ اسی میں جمع کر دیتے. بہرحال اچھی چیز دیا کرو اللہ کی راہ میں. محبت سے بولو. اچھی دو تو اچھی ملے گی. سب نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق آ رہے ہیں. فاروق اعظم بارگاہ نبی میں بڑی سی کچری لا کے رکھ دی. محبت سے بولو. آپ بھی کچری لائیں گے نا انشاءاللہ. کیا ہوا؟
ارے بھئی آپ سے مانگا جائے گا اللہ کی راہ میں تو گٹری لے کر آؤ گے گھر سے؟ خالی مسواک کرنا ہی سنت نہیں ہے نبی کی، اور ٹوپی لگانا ہی سنت نہیں ہے نبی کی، کبھی گٹری باندھ کر صحابہ کی سنت پر بھی عمل کرو۔ فاروق اعظم گٹری لے کر آئے، سب سامان آدھا آدھا، آدھے برتن کپڑے زیور مال و زر سب آدھا۔ میرے آقا نے پوچھا اے عمر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو یا سب لے کر آئے ہو؟ توجہ ہے آپ سب کی؟ بولو الحمدللہ، سب مل کے بولو ماشاءاللہ، ایک بار کہو الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ سب بیدار ہیں کہ بیدار ہیں؟ بیدار ہیں۔ کہا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا ہاں میرے آقا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا لے کر آیا ہوں۔ یہ عمر کا جواب ہے۔ اب کیا دیکھا؟ فاروق اعظم ایک دم مست سمجھ رہے کہ میں سب سے آگے، آج چندہ دینے میں سب سے آگے میں بڑھ گیا۔ وہاں شور ہو رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آسمانوں سے صدا آ رہی ہے، فرشتے آواز لگا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے دیکھو دیکھو کون آیا، محبت سے بولو سبحان اللہ، صدیق اکبر شہر آئے، دیکھو دیکھو کون آیا۔ دیکھا تو صدیق اکبر اتنا عظیم سامان کی گٹری لے کر اپنے سر پہ لاد کر لا رہے ہیں، بدن کا کپڑا بھی اسی گٹری میں، اللہ اکبر، اس کی جگہ بوریا، بوری کا لباس، بٹن نکال کے گٹری میں، بٹن کی جگہ ببول کے کاٹے، گھر کی سوئی دھاگا گٹری میں، سب کچھ لا کر رکھ دیا رسول اعظم کے قدموں میں۔ کہا گیا صدیق گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے یا سب لے کر آ گئے ہو؟ یہاں تو سبھی لے کر آ گئے تھے نا، کپڑے تک اتار کے رکھ دیے تھے کہ یہ بھی کسی غریب کے کام آ جائے، محبت سے بولو اللہ۔ کہا یا رسول، دیکھو کیا جواب ہے صدیق اکبر کا، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، صدیق کا ایمان دیکھ لیا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے تھے بولو؟ اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا، اللہ اور اس کا۔ تو نبی کے سامنے کہہ رہے اتنی بڑی بات، حضور کو کہنا چاہیے تھا، وہاں عمر بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں، جیت صحابہ کھڑے ہیں، کسی نے فتویٰ نہیں دیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ صدیق یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ تو نظر نہیں آتا، رسول سامنے ہے، تم کہتے ہو گھر میں اللہ رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو صدیق نے بتا دیا کہ نبی نے جو ہے انا نہیں کیا میرے جملے پر، فتویٰ نہیں لگایا، تو بتا دیا اہل سنت کا یہی عقیدہ، یہی ایمان ہے، ہمارا حضرت کے آنے والوں کا، بریلویوں کا یہی عقیدہ ہے الحمدللہ کہ ہمارے گھر میں بھی اللہ اس کا رسول ہے، ہمارے ساتھ بھی اللہ اس کا رسول ہے، جہاں ہے وہاں اللہ اس کا رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ نبی گھر میں بھی، اس لیے میرے آقا فرماتے جب اپنے گھر میں انٹری لیا کرو، دیکھو روزی کا ایک اور وظیفہ دے دو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ 2 وظیفے پہلے دے چکا ہوں، اور تیسرا وظیفہ اب لے لو ایک دم آسان، اور میری بہنیں بھی سن رہی ہوں تو وہ بھی سنیں، اور بچے بھی سنیں، اور جوان خاص طور پر۔ آقا فرماتے ہیں جب گھر میں جاؤ بسم اللہ کر کے گھر میں سیدھا قدم رکھو، کون سا قدم؟ سیدھا، اور نکلو تو الٹا قدم۔
اور ہماری اماں لوگ بچپن میں کیا کہتی ہیں؟ بیٹا سیدھا پیر نکالو باہر، سیدھا پیر نکالو. سیدھا نہیں نکالتے باہر الٹا نکالو، گھر میں سیدھا رکھو. کہ گھر والوں کو سلام کرو، اور کوئی نہ ہو تو اپنے نبی کو سلام کرو. سبحان اللہ، کوئی نہ ہو تو اپنے سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھو. اور پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو. کتنے بار؟ بولو. پھر اس کے بعد ایک بار درود شریف پڑھ کے اپنے کام میں لگ جاؤ. سبحان اللہ، اللہ تمہارے گھر میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ انشاءاللہ تم کبھی کسی کے محتاج نہیں رہو گے. محبت سے بولو سبحان اللہ. عمل کرو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہی صدیق اکبر ہے، ہر جگہ مصطفیٰ کا ساتھ دیا ہے. اور جب انتقال کا وقت آیا ہے تو کہا میرے آقا کی بارگاہ میں میرے جنازے کو رکھ دینا اور حضور سے اجازت لینا، دروازہ نبی کا اپنے آپ کھل جائے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفنا دینا. سبحان اللہ. اور دروازہ نہ کھلے تو مسلمانوں کی قبرستان جنت بقیع شریف میں دفنا دیا گیا. اور ہوا کیا؟ جنازہ جو ہے سامنے ہے، علی نے اجازت لی. سارے صحابہ سے مسجد نبوی شریف بھری ہوئی ہے، صدیق کے جنازے میں سب شامل ہیں. علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یار سامنے موجود ہے، اجازت مانگ رہا ہے اندر دفن ہونے کی. اتنا کہنا تھا، کتاب شاہد ہے، حدیث پاک شاہد ہے. یکا یک رسول اللہ کے روضے کا دروازہ کھل گیا. محبت سے بولو. دروازہ کھلا، اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو. محبت سے بولو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حبیب کو حبیب سے ملا دو. اور یہ آواز سب نے سنی. صحابہ نے بتا دیا میرے نبی زندہ ہے. سبحان اللہ. اعلی حضرت نے بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کہہ دیا ہے 14ویں صدی کے مسلمانوں، دیکھو تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے پتا چلا حضور زندہ ہے. صحابہ کا عقیدہ ہے، صدیق کا عقیدہ ہے، علی کا عقیدہ ہے، فاروق کا عقیدہ ہے. جب ان کا عقیدہ ہے تو ہم سنیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آپ کو نبی کے پہلو میں دفنایا گیا. وہ زمین سب کو نہیں ملتی، نبی کی صحبت سب کو نہیں ملتی. جب جب غیر بھی جاتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں، غیر بھی جاتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں. اور مجبوری میں سب کو جانا پڑتا ہے تو پھر نبی کو سلام کرو تو پیچھے صدیق بھی ہے. سبحان اللہ. بولو. عمر کو گالیاں دیتے ہو، عمر بھی وہی اندر آرام کر رہے ہیں. تمہاری اگر چلتی ہو تو باہر کرو انہیں، نبی تو اندر کر رہے ہیں اور تم باہر کی بات کرتے ہو. تمہاری نہیں مانی جائے گی، آمنہ کے لال کی مانی جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہداء کربلا، ذکر شہید اعظم. صدیق اکبر کے بعد صحابہ کے مشورے سے حضرت فاروق اعظم دوسرے خلیفہ بنے. فاروق اعظم جن کی شان کا یہ عالم ہے. سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں جبریل، اگر سنو توجہ سے فاروق اعظم کی تعریف، جبریل اگر آسمان سے اتر کر زمین پر آئے سبحان اللہ اور فاروق اعظم کی تعریف لکھنے بیٹھ جائے. محبت سے بولو. 950 سال تک جبریل، فرشتوں کا سردار جبریل، 950 سال تک اگر فاروق اعظم کی تعریف لکھتا رہے
تو عمر کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. محبت سے بولو سبحان اللہ بے شک. اب اسی سے پتہ لگا کہ فاروق اعظم کا مقام کیا ہے. پھر آقا فرماتے ہیں عمر وہ ہے جس راستے سے عمر کا گزر ہو جائے پھر شیطان اس راستے میں قدم بھی نہیں رکھتا. محبت سے بولو سبحان اللہ. جن کو رات میں احتلام ہوتا ہو یا ناپاکی ہوتی ہو، بار بار نائٹ فال ہوتا ہو اور یہ بیماری بن گئی ہو، تو فرمایا گیا اپنے سینے پر انگلی سے لکھ دے یا عمر. سبحان اللہ. کیا لکھ لے بولو؟ یا عمر. یا عمر لکھ لے کھائی اور سو جائے. انشاءاللہ کوئی برا خیال نہیں آئے گا اور یہ بیماری دور ہو جائے گی. سبحان اللہ. ان کے نام میں یہ اثر ہے. آقا فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، چھوٹی موٹی تعریف ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور عمر کا رعب اور دبدبا اتنا ہونے کے باوجود فاروق اعظم جب خلیفہ بنے تو تقریباً آپ نے 10 سال تک خلافت سنبھالی ہے. تقریباً 10 سال تک 10 سال 3 مہینہ 10 دن غالباً آپ کی خلافت رہی. اور آپ کے دور حکومت میں اتنا انصاف تھا، اتنا انصاف. عدل فاروق بہت مشہور ہے. کسی نے کہا تھا غالباً گاندھی انڈیا کے گاندھی جی کا کہنا ہے کہ اگر حکومت چلانا ہے تو ابو بکر اور عمر جیسے بنو. سبحان اللہ. میں نہیں کہتا کہ رام اور لکشمن کوئی تاریخی شخصیت ہے، لیکن کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں نیوز پیپر کا ہے کہ اگر حکومت چلانا ہے تو عمر جیسی عدالت چاہیے اور ابو بکر کی طرح صداقت چاہیے. سبحان اللہ. غیر بھی تسلیم کر رہے ہیں آپ 14.5 پونے 1500 سال کا. سوچو ہم کتنے پیارے دین کے ماننے والے ہیں اور ہمیں کیسے کیسے آقا ملے ہیں اور کیسے کیسے رہنما ملے ہیں. وہ فاروق اعظم جنہوں نے اسلام قبول فرمایا، علل اعلان کسی سے ڈر کر کلمہ نہیں پڑھا، قرآن کو سنا، دل میں جگہ بنی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم سب نے چھپ چھپ کر ہجرت فرمائی. فاروق اعظم نے علل اعلان مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا عمر جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنی عمر کی نیکیاں ہیں. محبت سے بولو. اور عمر اتنی بڑی خلافت کا مالک، تقریباً 25 لاکھ مربع کلومیٹر پر 25 لاکھ مربع کلومیٹر پر حضرت عمر نے اسلام پھیلایا ہے. محبت سے بولو. 1036 شہر 1036 شہروں تک فاروق اعظم نے اسلام کو پہنچایا ہے. اور جس شہر میں فتح حاصل ہوتی اور اسلام کا جھنڈا لہرا دیا جاتا سب سے پہلے حضرت عمر فرماتے وہاں مسجد بناؤ. محبت سے بولو. وہاں مسجد بناؤ. تقریباً فاروق اعظم کے ظاہری حیات طیبہ میں 4000 مسجدیں تعمیر کی گئی. کتنی مسجدیں؟ 4000. بولو صاحب. ہم اپنے مسجد میں ایک پنکھا لگانے کی طاقت نہیں رکھتے. ایک پنکھا لگانے کے لیے سب سے چندہ کرنا پڑتا ہے. اتنے کمزور ہو گئے آج کے مسلمان. بیٹا کہے
چپل چاہیے اور 1000 کی چپل سامنے آ جاتی ہے. بیوی کے لیے جو ہے گرارا اور گھاگرا 25-25 ہزار کا شادیوں میں بیٹی اور بیویوں کو پہنا کرنا. بیٹے کا برتھ ڈے منائے تو ہزاروں روپیہ خرچ ہو جاتے ہیں. دوست کا سالگرہ منایا جاتا ہے آج کل. دوست کو انویٹیشن دے کر 12 بجے بم پھوٹتا ہے اور دوست کے لیے 12 کیک کاٹ دیتے ہیں. یہ کمینہ پن چل رہا ہے آج کل. لیکن اللہ کی راہ میں 10 روپیہ دینے کی اوقات نہیں ہے. اسی لیے جب خدا کی راہ جس کنویں کا پانی سب پیتے ہیں وہ کنویں میں تازہ پانی آتا ہے اور جس کنویں کے پانی پہ ڈھکن لگا دیا جائے وہ پانی سڑ جاتا ہے. آج مسلمانوں کی دولت سڑ رہی ہے مگر اللہ کے نام پر خرچ نہیں ہوگی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 900 سے زیادہ جامع مسجد بنوائی. محبت سے بولو. اور وہ فاروق اعظم ہی کے دور میں بینک بنائے گئے, پولیس چوکیاں بنائی گئی, عدالتیں بنائی گئی. ایسے سارے کام آپ کے دور پاک میں ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد یہی نظام آج تک چل رہا ہے. کسی کو کیا خبر تھی چوکی کیا ہوتی ہے, پولیس چوکی کیا ہوتی ہے, عدالت کیا ہوتی ہے, بینک کیا ہوتا ہے. یہ سارا نظام مسلمانوں سے ملا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ فاروق اعظم اتنی بڑی مملکت کے مالک اور اتنے شہروں پر آپ کا رعب و دبدبہ. کیسر و کسریٰ کے بادشاہ نے ایک سفیر بھیجا. سفیر سمجھتے نہیں, آپ انگریز لوگ ہیں نا, سفیر نہیں سمجھتے. آپ کو میں نہیں بتاؤں گا سفیر کیا ہوتا ہے. آپ جا کے لغت میں ڈکشنری میں ڈھونڈو سفیر کیا ہوتا ہے تاکہ آپ کو بھی اردو کی اہمیت پتہ چلے. اور وہ سفیر آ کر مدینے میں آیا. لوگوں سے پوچھا یہ اتنا رعب تھا جب وہ سفیر آ کے پوچھنے لگا یہاں حضرت عمر کا محل کہاں ہے. وہ سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑے رعب دبدبے والے انسان ہیں تو محل میں رہتے ہوں گے. آج چھوٹا سا کارپوریٹر جو 5 سال کے لیے بیٹھتا ہے سب سے پہلے اس کا گھر بدل جاتا ہے. ایسٹ میں رہتا ہے تو ویسٹ میں پہنچ جاتا ہے. یہ حال ہے. عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. اور چائے سے زیادہ پیالہ گرم ہوتا ہے. ان کے آگے پیچھے گھومنے والوں کو دیکھ لو, نہیں ہٹو. ہم کسی نیتا کے پیچھے نہیں گھومتے. الحمدللہ ہماری تو ایک ہی سرکار ہے اور وہ مدینے والی سرکار ہے. بے شک, سبحان اللہ. غریب نواز جیسا حقہ ملا ہے. یہ 5 سال کے بعد بدلتے ہیں. میرا نبی جسے ایک ووٹ دے دے وہ 950 سال سے حکومت کر رہا ہے. سبحان اللہ. خواجہ کا ہندوستان زندہ باد. ارے بولو, زندہ باد. آپ بہت ہے پریشان اعمال کی وجہ سے. غریب نواز یہ بھی میرے مصطفیٰ کی دین ہے. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی مملکت کے مالک ہو کر جب سب سو جاتے ہم اپنے پڑوسی کی بھی خبر نہیں رکھتے کہ ہمارا پڑوسی آج کھا کر سویا ہے بغیر کھائے سویا. آج سب سے بڑی پرابلم یہ ہے پڑوسی کے بارے میں خبر نہیں. میرے نبی نے فرمایا جب گوشت کا سالن یا سالن پکایا کرو اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دیا کرو, بھونا مت کھا لو تاکہ ایک پیالہ سالن ہو سکتا ہے تمہارا غریب پڑوسی اس کے بچے کہہ رہے ہو اپنی ماں سے دامن گھسیٹ کے امی
آج گوشت کی خوشبو آ رہی ہے بازو والے کے گھر سے. ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی گوشت کا سالن بناتے. امی ہم کا بھی سالن کھائیں گے. ہو سکتا ہے کوئی یتیم رو رہا ہو سکتا ہے کسی بیوہ کا دل مچل رہا ہو, کوئی غریب کا دل کھانے کو کر رہا ہو. تمہارے خوشبودار ہانی کی خوشبو ان کے دروازے تک پہنچ رہی ہو. اسی لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب اپنے گھر میں سالن پکاؤ شوربہ زیادہ بناؤ تاکہ ایک پیالہ سالن پڑوسی کو پکا دو. آج پڑوسی کا حق بھول گئے. ہمارا بچہ سب سے اچھے کپڑے پہنے, میری بیوی کے نقاب سے اچھا کسی کا نقاب نہیں ہونا چاہیے محلے میں, اس کی سینڈل سے اچھی کسی کی سینڈل نہیں ہونا چاہیے, اور میرے کپڑوں کی طرح کسی کے کپڑے نہیں ہونا چاہیے. میرے بیٹے کی ہر فرمائش پوری کروں گا میں. اللہ کے نبی نے فرمایا یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو یہ مت کہو اے میرے لال آ جا, ہاں میرے بیٹے آ جا. ہو سکتا ہے اسے اپنا باپ یاد آ جائے. اور بیوہ کے سامنے اپنی بیویوں سے پیار مت کرو, شاید وہ کبھی اپنے شوہر کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نہ بہا. یہ اسلام ہے. صرف روزہ نماز حج و زکات کا نام اسلام نہیں ہے. ٹوپی لگا لینے داڑھی رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے. خالی بہت سنجیدہ مذہب کا نام اسلام ہے. فاروق اعظم کی حکومت پورے شہروں میں تھی, رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا, اور کپڑے پیون لگے ہوئے پہنتے تھے. اللہ اکبر. پیون لگا تھا. حضرت علی نے فرمایا آپ اتنے عظیم مملکت کے عظیم شخص ہیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں اچھے کپڑے پہنا کرو, آپ سے دور دور سے لوگ ملنے آتے ہیں. کہا نہیں میں یہی کپڑا پہنوں گا. ماں عائشہ صدیقہ کے پاس خبر گئی کہ ہماری نہیں مانتے عمر, شاید آپ کی مان جائیں. جناب عائشہ نے کہا عمر اچھے کپڑے اور اچھا امامہ باندھ دیا کرو, تم خلیفۃ المسلمین ہو, تم سے لوگ ملنے آتے ہیں. فاروق اعظم نے ماں کی بات کا لحاظ رکھا اور کہا عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی. کپڑے عزت نہیں دلاتے, اچھی چپلیں اچھا موبائل عزت نہیں دلاتا. عزت تو اللہ کا خوف دلاتا ہے. جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ عزت والا ہو جائے گا. عزت والے بننا ہے تو اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ, اللہ تمہیں غیب سے عزت عطا فرمائے گا. ہم اسٹیٹس پہ فوٹو ڈالتے ہیں عزت پانے کے لیے. کیا کھا رہے ہیں اسٹیٹس پر, ہوٹل میں کیا کھا رہے ہیں اسٹیٹس پر. یہ کیا گندگی ہے, یہ کیا تم نے کس نے سیکھا ہے یہ گندے کام. چھپاؤ, سب کو ظاہر مت کرو. نظر بد سے بچو. نظر بد اگر لگ گئی, میں ان جوانوں سے کہتا ہوں جو اپنے کش دکھاتے ہوئے گھومتے ہیں, ہاں ٹی شرٹ پہن کر کٹ دکھاتے ہیں. اگر ایک بار کٹ پر تمہارے کسی غیر کی نظر پڑ گئی, سوکھ کے کانٹا بن جاؤ گے. کوئی بابا تمہارا علاج نہیں کرتا ہے. ننگے بدن رہنا چھوڑ دو. بہن بیٹی اور ماں کے سامنے بھی ننگے بدن مت رہا کرو, یہ بے حیائی ہے. حیا پیدا کرو. اور وہ بہنیں جو اپنے باپ کے سامنے بیٹیاں جو بغیر جو ہے دوپٹے کے گھر میں گھومتی ہیں, اور اب تو عورتیں ٹی شرٹ پہن کر جینس پہن کے گھر میں رہتی ہیں, حتیٰ کہ آدھا ٹی شرٹ پہن کر بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں. ان کا گلا اور سینے جو ہے سامنے ظاہر ہوتے ہیں. خدا را وہ بہنیں بھی اللہ سے ڈرے.
شوہر کے علاوہ باپ بھائی اور بیٹوں کے سامنے بھی پردہ کرے. اسلام تمہیں یہ سکھاتا ہے. نائٹیاں پہن کے محلے میں گھومتی رہتی ہو، یہ بند کر دو. یہ بے حیائی کا لباس ہے خدا کے لیے. تمہیں لباس دیا ہے اللہ کے رسول نے حیا کا، وہ حیا کا لباس کا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے فاروق اعظم کا رعب اور دبدبا. سفیر آ کر پوچھتا ہے فاروق اعظم کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے، مدینے والوں نے بتایا وہ جو جھوپڑی نظر آ رہی ہے وہی فاروق اعظم کی جھوپڑی ہے. محبت سے بولو. تو سفیر کہتا ہے میں فاروق اعظم کے محل کی، میں خلیفۃ المسلمین تمہارے بادشاہ کے محل کی بات کر رہا ہوں. مدینے والوں نے کہا ہاں ہم اپنے بادشاہ کا ہی گھر تمہیں بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ ایک چیز سمجھنے لگا، سفیر سمجھنے لگا کہ ہمارے بادشاہ تو محلوں میں رہتے ہیں، سونے کا تاج پہنتے ہیں، سونے کے تخت پہ بیٹھتے ہیں، آگے پیچھے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، اور جس کا رعب اور دبدبا 25 لاکھ مربع کلومیٹر زمین پہ چل رہا ہو، وہ اتنی سادہ سی جھوپڑی میں رہتا ہے. کہاں ہے وہ؟ کہا اس وقت وہ اپنی بکریاں لے کر جنگل گئے ہیں. محبت سے بولو. چھوٹا سا کارپوریٹر کل جیت کر آیا ہے تو آج جو ہے مرسیڈیز کار خرید کے چلتا ہے. اب بائک میں چلنے میں شرم آتی ہے اس کو. اور یہ فاروق اعظم ہے، یہ فاروق اعظم ہے. پھر بتا دیا میں نے آپ کو، اچھی کار، اچھی بائک اور بھاری موبائل لے کر عزت نہیں ملتی. جوانوں یہ تمہاری گندی سوچ. اسٹیٹس تمہارا بتاتا ہے کہ تم کس اوقات کے ہو. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے اسٹیٹس میں مدینے کی، مصطفیٰ کی باتیں، مصطفیٰ کی نعتیں، مصطفیٰ کا ذکر، اللہ والوں کے اقوال ہوتے ہیں. وہ پہاڑوں کا سین نہیں بھیجتے، وہ گھومتا ہوا پھرتا ہوا سین نہیں بھیجتے، کیک کاٹتا ہوا سین نہیں ڈالتے، ناچتا گاتا سین نہیں ڈالتے، حقہ پی کے دھواں اڑاتا ہوا سین نہیں ڈالتے. بند کرو یہ کمینہ بند. فاروق اعظم کے غلام کو تو غلام بننے کی کوشش کرو. اور یہی فاروق اعظم ہے. اللہ اکبر. 10 سال حکومت کرنے کے بعد رات کے وقت محلے کی گلیوں میں جا کر چکر لگایا کرتے تھے. کوئی ایسا بادشاہ بتا دو ہسٹری کے اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی ایسا رہنما نیتا بتا دو ہسٹری میں جو اپنے مقبل کا گدا چھوڑ کر، ایسی روم چھوڑ کر عوام کی خبر دے کے کون سو رہا ہے، کون جاگ رہا ہے، کون بھوکا ہے، کون جنگ میں مبتلا ہے. حکومت کرنا ہے تو فاروق اعظم کے نقشے قدم پر چلنا پڑے گا. جو خادم بنے گا، جو عوام کا غلام بنے گا، خادم بنے گا، اللہ اسے مخدوم بنا دے گا. محبت سے ایسے ہی مخدوم نہیں بنتے. پہلے خدمت کرنا پڑتی ہے تب مخدوم بنتے ہیں. محبت سے بولو. ایک رات اپنے غلام کو لیا، کہا چلو مدینے کے انواع یعنی سائنس کا ایک باؤنڈری کی طرف جا کر دیکھتے ہیں کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے. گئے اپنے غلام اسلم کو لے کر، پورے مدینے کا چکر لگایا، دیکھا کہ میدان میں ایک کپڑے کا خیمہ بنا ہوا ہے، وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے. آپ قریب گئے تو ایک جوان جو تھا باہر پانی گرم کر رہا تھا اور اندر سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی. کہا کیا بات ہے، آپ کون ہیں؟ جوان نے کہا ہم مسافر ہیں، اندر میری بیوی حمل سے ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، کوئی دائی نہیں ہے، میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ نہیں پہچانا کہ یہ خبر لینے والا کون ہے. گئے اپنے گھر پہ قدم گئے فاروق اعظم اور جا کر اپنی بیوی
سیدہ کلثوم سے کہتے ہیں غالباً یا آپ کی جو اہلیہ تھی ان سے فرمایا چلو خدمت کا موقع مل گیا ہے. اپنی بیوی سے کہا ضرورت کا سامان لے لو. میدان میں آئے, کہا آپ خیمے کے اندر چلی جاؤ, اور اس کے لیے آپ نے کچھ جو ہے دلیا پکانا شروع کر دیا باہر. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی, مبارک ہو اے خلیفۃ المسلمین, آپ کے دوست کے گھر بیٹا ہوا ہے. محبت سے بولو. وہ جوان اچنبھے میں پڑ گیا, خلیفۃ المسلمین کا نام سنا تو کانپنے لگا. یہ عمر ہے. کہا آپ نے میری جو ہے خبر لی؟ کہا میں عمر ہوں بعد میں, پہلے میں آپ کا یار ہوں. مصطفیٰ نے یہی سبق دیا ہے کہ کسی درد مند کے درد کو بانٹ لو. جو کسی کے درد کو اپنا درد بنا لیتا ہے اللہ اسی کو عزت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس طرح آپ کے بہت سے واقعات موجود ہیں, اور وہ فاروق اعظم بازار میں گشت کر رہے ہیں. سازشوں کے تحت ایک شخص نے آ کر آپ سے پوچھا, ایک غلام شخص آ کر آپ سے فتویٰ لینے کے لیے آیا, اے خلیفۃ المسلمین, میں مہینے کا اتنا پیسہ کما لیتا ہوں, اور میرا آقا جو ہے مجھ سے 2 درہم وصول کرتا ہے. اس سے کہے نا آپ کہ تھوڑا سا ٹیکس کم کرے, ٹیکس تھوڑا کم لے مجھ سے. تو کہا کتنا کما لیتے ہیں؟ فاروق اعظم نے کہا میں اتنا کما لیتا ہوں. کہا کمائی تو تمہاری بہت اچھی ہے, اور آقا کو 2 درہم دیتے ہو تو کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں کوئی بڑی بات نہیں, تم 2 درہم دو. اس کا ذہن پھر گیا, اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا نا. جب کسی کے موافق بات کرو تو انسان خوش رہتا ہے, ذرا سی اپوزٹ بات کر دو تو دوست بھی دشمن بن جاتا ہے. سچ سننے کی عادت نہیں ہوتی جن کو, وہ اسی طرح بکھر جاتے ہیں. فاروق اعظم نے کہا میں نے سنا ہے تم بہت اچھی چکی بناتے ہو, میں نے سنا ہے تم بہت اچھی چکی بنا لیتے ہو, ایک چکی مجھے بھی بنا کر پہنچا دینا. اس شخص نے کہا بڑے تیور میں دھمکی کے طور پہ کہا, ہاں عمر ایسی چکی بنا دوں گا تمہارے لیے کہ زمانہ یاد کرے گا. کسی اور کے سامنے کہہ کے کوئی جاتا تو اسے جو ہے حراست میں لے لیا جاتا. خلیفۃ المسلمین کو دھمکی دے کر وہ چلا گیا. ساتھیوں نے کہا حضرت اس کے جملے بہت سخت تھے. کہا ہاں تم نے کیا سمجھا, میں سمجھ گیا ہوں, مجھے دھمکی دے کر گیا ہے. اور خاموش رہے آپ, اور ایسا ہی ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ذی الحجہ شریف کی جو ہے 26 تاریخ کو آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں امامت کی غرض سے آپ اندر داخل ہوئے. پہلی ہی صف میں خنجر اس نے, اسی شخص نے زہر سے بجھا ہوا خنجر اپنی آستین میں چھپا کر جماعت میں کھڑا ہو گیا. مسجد میں آنے والا کسے کیا خبر کون نماز پڑھنے آیا ہے, کون قتل کرنے آیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں, آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جیسے ہی نیت باندھنا چاہی, ظالم نے آپ کے جو ہے سینے سے وار کرتے ہوئے جو ہے ناک تک کا حصہ پورا کاٹ دیا, اور پھر اس کے بعد بھاگنے لگا. فاروق اعظم وہیں گشت کھا کر گر گئے. کہا پکڑو اسے, اور اس طرح جو ہے صحابہ نے اسے پکڑنا چاہا. تقریباً 8 سے 10 لوگوں کو اس نے زخمی کیا, اور جب اسے پتا چلا کہ اب میں بچ نہیں سکتا, اپنے ہی خنجر سے جو ہے اپنے اوپر مار کر جو ہے وہ فینار جہنم ہو گیا. فاروق اعظم 26 ذی الحجہ کو جو ہے حادثے کا شکار ہوئے, آپ کو زخمی کیا گیا. 27 28 29 30 تک آپ حیات رہے. ایک محرم الحرام کو آپ کو مدینہ منورہ میں شہادت ملی. شہادت سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی, میرے بعد میں 6 لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو میرے نزدیک بڑے منظم اور معظم ہیں. ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا. اور یہ وصیت فرما کر آپ نے کہا کہ مجھے جاؤ پہلے میری حیات میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو جا کر
جناب عائشہ سے کہو کہ میں بھی حجرے رسول اللہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے نہلا دھلا کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھا کر مجھے جناب عائشہ کے حجرے میں دفنا دیا جائے، اور اگر اجازت نہ دے تو عام مسلمانوں کی قبرستان میں مجھے پہنچا دیا جائے۔ فاروق اعظم نے جب آپ نے فرمایا، جناب عائشہ صدیقہ رو رہی تھی اس وقت، آپ کی خبر سن کر کہا میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ مرنے کے بعد میں نبی کے قدموں میں دفن ہوں، لیکن میں اپنے سے زیادہ عمر کو اہمیت دیتی ہوں اور میں اجازت دیتی ہوں کہ انہیں یہاں دفن کیا جائے۔ فاروق اعظم نے فرمایا شاید میں ابھی باحیات ہوں، مروت میں جناب عائشہ نے کہہ دیا ہو کہ یہاں دفنا دینا، میری شہادت کے بعد ایک بار اور جناب عائشہ سے پوچھ لینا، اگر پھر بھی اجازت دے دے تو وہیں دفنانا۔ اور پھر آپ کو جو ہے روح کفن سے منصوری سے پرواز کر گئی اور فاروق اعظم کو غسل دیا گیا، آپ کو جو ہے نماز جنازہ پڑھائی گئی اور پھر آپ کو روضہ رسول اللہ میں جو ہے لے جایا گیا۔ ماں عائشہ نے پھر اجازت عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پہلو میں حضرت ابو بکر اور ابو بکر کے پہلو میں حضرت عمر کو جو ہے تدفین دی گئی۔ یہ میری انگلیاں دیکھ لیں آپ، یہ پہلا جو روضہ رسول اللہ کا ہے، اس کے نیچے ابو بکر کا ہے، اس کے نیچے حضرت عمر کا ہے۔ یہی حالت، یہی سچویشن قبر رسول میں آپ جا کر دیکھیں، آج تک وہاں کے بادشاہ نے بھی نبی کی اصلی قبر کو نہیں دیکھا، مگر الحمدللہ جسے چاہتا ہے اللہ اسے دکھا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں فاروق اعظم کی انشاءاللہ شہادت کے بعد اب ہم انشاءاللہ کل حضرت عثمان غنی اور مولا علی کا تذکرہ سنیں گے۔ دوران گفتگو کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ و سلام سے کھڑے ہو جائے۔